جی، تو پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی ایک جماعت کو، جو کہ ظلم و ستم کو سہ رہی تھی، ملک حبشہ میں بھیجا، اور وہاں پر بھی کافروں کو چین نہ آیا، اور کس طریقے سے انہوں نے پری پلان مسلمانوں کو وہاں سے نکلوانا چاہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حق کا ساتھ دیا، ان کی مدد فرمائی۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر کا اثر نجاشی بادشاہ پر اس قدر ہوا کہ نجاشی بادشاہ نے تمام لوگوں کو یہ کہہ کر منع کر دیا کہ یہ کہیں نہیں جائیں گے، ان میں سے کوئی بات تم غلط ہو تو بتاؤ۔ ابو سفیان اس وقت بولا کہ اس میں سے کوئی بات غلط نہیں۔ عجیب بات یہ کہ وہ چاہتے جھوٹ بول سکتے تھے، لیکن کافر ہونے کے باوجود انہوں نے جھوٹ نہیں بولا۔ نجاشی بادشاہ کے سامنے اس بات کا اقرار اور اعتراف کیا کہ ہمارے سامنے جو جو باتیں کہی گئی وہ سب سچ۔ کیا وہ لڑنے سے منع کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ کیا وہ یتیموں پہ ظلم کرنے سے منع کرتے ہیں؟ کہ جی ہاں۔ کیا وہ سچ بولنے کی کہتے ہیں؟ کہ انہوں نے کہا جی ہاں۔ تو کہا اس میں غلط کیا ہے؟ بہرحال تو اس طریقے سے وہ ناکام ہو کر لوٹے، لیکن پیارے آقا نے ہجرت نہیں کی ابھی تک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے ساتھ ملک حبشہ نہیں گئے، مکہ میں جمے رہے، دکھ سہتے رہے، اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایسی جگہ میں جاتے جہاں کراؤڈ ہوتا، جہاں بھیڑ ہوتی، میلوں میں جاتے، منڈیوں میں جاتے، حج کے موقع پر جگہ جگہ سے آئے ہوئے لوگوں کو دین کی باتیں بتاتے۔ اس طرح آہستہ آہستہ مکہ کے باہر دین پھیلتا رہا۔ دین اب مکہ کے باہر ایک تو ہجرت سے، اور دوسرا آپ کے اس طریقہ کار سے دین مکہ سے باہر بھی پھیلنے لگا۔ پھر مسلمانوں کا بائیکاٹ ہوا، جسے مقاطعہ کہتے ہیں، بائیکاٹ۔ مکہ مکرمہ میں اسلام دھیرے دھیرے پھیلنے لگا، روزانہ کوئی نہ کوئی اسلام قبول کرتا۔ دشمنوں کو بہت فکر ہوئی، انہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو بائیکاٹ کیا۔ شعب ابی طالب ایک گھاٹی ہے، پلاٹ تھا، گھاٹی تھی۔ گھاٹی میں نے بتایا دو پہاڑوں کے درمیان کی جگہ کو گھاٹی کہتے ہیں۔ تو شعب ابی طالب، اس گھاٹی کا نام، اس پلاٹ کا نام شعب ابی طالب تھا، اس میں قید کر دیا۔ مسلمانوں کو سخت تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اس گھاٹی میں کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ مسلمان بوڑھے بچے عورتیں سب بھوک پیاس کی شدت برداشت کرتے تھے۔ مسلمان 3 سال تک اسی حالت میں گھاٹی میں قید رہے، اور ان کا یہ بائیکاٹ کفار نے کر رکھا تھا کہ نہ ان کو کوئی چیز بیچی جاتی تھی، نہ کوئی ان کو کچھ دے سکتا تھا، نہ وہ کچھ کسی سے لے سکتے تھے۔ اس طریقے سے یہ سیرت کا یہ حصہ تھا۔ اب آپ کو جو کچھ پوچھنا ہے وہ پوچھ لیں، کلاس تو مکمل ہو گئی آپ کی۔ جی، کسی کو کچھ پوچھنا ہے؟ جی مفتی صاحب، جی وہ ابن ماجہ جو آپ نے کہا یہ جی سیاستہ میں آتا ہے نا؟ جی ہاں، سیاہ ستہ میں آتا ہے۔ سیاہ ستہ میں 6 کتابیں آتی ہیں: بخاری شریف، مسلم جی شریف، ترمذی شریف، ابن ماجہ، اوکے نسائی شریف اور ابو داؤد۔ اوکے، اس کے علاوہ جو مسند احمد کہتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی حدیث ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حدیث کی بے شمار کتابوں میں جو مقبولیت ان 6 کتابوں کو دی ہے، وہ جی تو مقبولیت تمام اور دیگر کتابوں کو حاصل نہیں ہوئی۔ اوکے اور اس میں جو حدیث ہیں وہ اعلیٰ درجے کی ہیں۔ اس میں یعنی کہ بہت ہی شرائط کے ساتھ، بہت ہی احتیاط کے ساتھ حدیثیں جمع کی گئی ہیں۔ کسی ہر ایرے گہرے نتھو خیرے سے سنی ہوئی حدیث کو نہیں لکھا گیا ہے۔ اوکے، مشکات مشکات ایک ایسی کتاب ہے جو تمام حدیثوں کا اس میں مجموعہ ہے۔
یعنی مشکات جو ہے جس میں بخاری کی بھی روایتیں، مسلم کی بھی روایتیں، ترمذی کی بھی روایتیں، ابو داؤد کی بھی روایتیں، ابن ماجہ کی بھی ہیں، یعنی سیاہ ستہ کی تمام روایات ہیں اس میں. یعنی مشکات شریف جو ہے وہ کوئی مستقل حدیث کی کتاب نہیں، بلکہ وہ ایسی کتاب ہے جس میں اور دیگر حدیثوں کی کتابوں کی حدیثیں لکھ کے جمع کر دی گئی. سمجھ میں آ گئی میری بات؟ جی جی جی. اور کچھ پوچھنا ہے آپ لوگوں کو؟ ہاں وہ اس میں جو ہجرت ہوئی سب سے پہلے تو حبشہ ہی ہوئی نا. ہجرت جو ہوئی سب سے پہلے حبشہ کی ہجرت ہوئی نا. جی 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 دو بار ہوئی. جی جی ہجرت اولا اور ہجرت ثانیہ. اولا مطلب پہلے. حبشہ، ملک حبشہ کی طرف 2 مرتبہ ہجرت ہوئی ہے. پہلی ہجرت یہ جو میں نے آپ کو بتایا یہ ہجرت اولا ہے، پہلی ہجرت. اوکے اوکے. اس کو اولا کہتے ہیں. جی ثانیہ مطلب سیکنڈ. جی 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 ثانیہ سیکنڈ کو کہتے ہیں. اچھا. اور تو